سے روزے میں کچھ فرق نہیں آتا، اور جس نے جان بوجھ کر کھایا پیا یا اپنے بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کیے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس پر لازم ہے کہ اس کے بدلے ایک روزہ بھی بطور قضا رکھے اور کفارہ بھی دے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھے، جن میں رمضان اور عید اور تشریق کے ایام یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے ایام نہ آئیں۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا یا درمیان میں یہ دن آ گئے تو پھر ابتدا سے مسلسل 60 روزے رکھے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو۔ اب یہ استثناء یہاں رکھا ہے کہ حکماء اور ڈاکٹروں کے لیے جو شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری کرتے ہوں تو ان کی ہدایات کو دیکھا جائے گا کہ مثلا حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہوں، غیر مسلم نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود نماز اور روزے کے پابند ہوں، کیونکہ فاسق اور گناہ گار آدمی کی شرعاً بات جو وہ حجت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے بھی مستند ہوں۔ تو وہ اگر یہ بات کہیں کہ یہ شخص روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی بات جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے یہ بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو کہ بعد میں صحت حاصل ہونے پر وہ دوبارہ رکھے گا، او اعلیٰ سفر یا سفر پر ہو۔ اب سفر سے مراد شرعی سفر ہے، وہ یک طرفہ سفر جو ہے وہ 48 میل بنتا ہے، یعنی ایک طرف سے منزل تک جہاں پہنچنا ہو وہاں تک 48 میل بنتا ہے۔ لگ بھگ آج کل کے کلومیٹروں کے حساب سے تقریباً 77 کلومیٹر کے قریب وہ بنتا ہے۔ تو اب یہ ایک مسافر کو اختیار ہے، وہ اگر سہولت ہو سفر میں اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سہولت ہے، مجھے مشکل نہیں ہے، تو روزہ رکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔